السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیاطین اس سورت سے بھاگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ کون ہے جو ہر لمحے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل کا فعل ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے اعضاء کا فعل ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ گویا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے کہ جن کے باطن میں بھی اللہ کی یاد ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اور جو عملی طور پر اللہ کی عبادت یعنی نماز کا پورا اہتمام کرتے ہوں، اور جو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے تقاضے، تقوی کے تقاضے، ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی، اور دوسرے حکمت کی شکل میں، سنت کی شکل میں، جس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لہٰذا آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا اللہ کے فضل کو دعوت دینا ہے۔ اس شخص پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی تھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی چھوڑی اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا. فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین سے مراد ایسا ایمان ہے
جس میں کوئی شک نہیں ہوتا. یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے. یقین ایک منزل ہے جس تک انسان پہنچتا ہے تو انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی. اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا، آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے کہ یقین ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے. حضرت حسن سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. یعنی جس کو یقین مل گیا، اس کے دل سے شک ہی نکل گیا اور وہ پورا مانتا ہے کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. آخرت کے دن برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے. تو جو ان سب چیزوں پر پورے حق کے ساتھ یقین رکھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی نعمت پائے ہوئے ہے. تو فرمایا تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو. تو یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما. جن لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کا باطن، جن کا ظاہر اور جن کے لوگوں سے معاملات، انسانوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، وسعت قلبی پر مبنی ہے، اور جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں. ہدایت کا معیار بتا دیا گیا. ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی، یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو گویا کی ٹو سکسیس دے دی گئی، کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے برعکس جو لوگ انکار کر دیں تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. جب مانا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، تو پھر انذار، تخویف، ڈراوا کیا کام کرے گا؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ دو طرح سے. ایک تو یہ کہ انسان حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی کثرت کر دے. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو تقوی اور کفر کے بیچ میں ہے، اور وہ ہے منافقین کا گروہ. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اقرار کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں کہ وہ مومن ہے، کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہے. ان کی عملی زندگی ان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، نہ ان کی زبان نہ ان کے ایکشنز، وہ اس کے مخالف جا رہے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، اور بعض مفسرین نے کہا دنیا کی محبت کی بیماری. تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، دنیا کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ ہو گئی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو گویا دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا فساد برپا کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور سب کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس لیے جہاں مصلحت کے تحت جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی مصلحتیں حقیقت میں اعتماد خراب کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی انسان ایسی مشکل میں جا پڑتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا.
فرمایا خبردار، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. اسلام کا مذاق، اسلام لانے والوں کا مذاق، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا تو وہ کیسی زبانیں ہیں، وہ کیسے دل ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو اس سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کو وہ ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اپنی برائیوں کو وہ خوبصورت عمل سمجھتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، یعنی پہلے تو ایمان لے آیا، جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے. قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر. تو ان کے دلوں میں ابتدا میں ایک نور آیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا رستہ اختیار کر لیا، تو ان کا کفر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا اور پھر یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی ہدایت کی بات سن نہیں پاتے. جب ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی، اور حق بات کہہ نہیں پاتے اور حق کو دیکھ نہیں پاتے. حق کی نشانیاں زمین و آسمان پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتی. قرآن کی آیات بھری ہوئی ہیں حق بیان کرنے کے لیے لیکن ان کو حق نظر نہیں آتا. بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی کس کی طرف؟ ایمان کی طرف، لہٰذا وہ نفاق کے اندر ہی رہتے ہیں. یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے. آسمان سے آیات نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں روشنیاں بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں. وہ کڑکنے والی بجلیوں یعنی مشکل احکامات اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، مزید کچھ سننا نہیں چاہتے، ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے. اٹس ٹو مچ. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. انسان سوچے کہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا زمین پناہ دے گی یا آسمان کہیں چھپا لے گا؟ نہیں. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کے گرفتار کر کے لے جائے گا اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، پھر ایک اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جب کوئی آسان حکم آتا ہے، جب کوئی امید والے حالات نظر آتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی دین کی طرف آتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف مشکل آتی ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے مکمل صلاحیت نہیں چھینی. اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں یعنی ان سے ہدایت کے اسباب چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی موقع دے رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تضاد رکھتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں منافقت کی کوئی نہ کوئی خوب پائی ہی جاتی ہے. اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ حضرت عمر جیسے شخص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کے کہتے ہیں بتاؤ جن منافقین کے نام تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں تو منافق نہیں. حضرت حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ. ابو بکر کہتے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے. وہ اپنے اوپر منافقت کا خوف کرتے تھے
لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن سمجھتے ہیں اور منافقت سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہیں. تو نفاق ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو منافقت سے بے خوف ہو جاتا ہے. ورنہ ہر سچے مومن کو منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی ایسی صفت نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ہدایت کے یہ مواقع نہ چھین لے. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, ہمیں ہماری سماعت, ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث بنا دے. یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھیننا اور ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا. پھر تمام انسانیت سے خطاب ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تم سب کے سب اپنے رب کے آگے جھک جاؤ, اپنے رب سے سب سے بڑھ کے محبت کرو, اس کی عظمت بجا لاؤ. کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم, وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہ ہے تمہارا رب. اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم بچ جاؤ, دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ, مشکلات میں پھنسنے سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ. وہ رب تمہارا کون ہے؟ پہچانو رب کو. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش نازل کی اور پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے. پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, حالانکہ تم جانتے ہو, تمہیں پتا ہے یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے. تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے, لا الہ الا اللہ. اور عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. کیونکہ عبادت کیا ہے؟ 4 لفظ یاد رکھیے, ظاہری, باطنی, اقوال, اعمال, جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ کس کی طرف رجوع کرنا؟ قرآن و سنت کی طرف. لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کر دیا, چیلنج کر دیا. فرمایا, اور اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا, اور تم ہرگز نہ کر سکو گے, اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے, چیلنج ہے, تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. کیونکہ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر انجام بڑا بھیانک ہے. بہت شدید آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, جو کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے. یعنی وہ پھل کوئی بالکل انہونے نہیں ہوں گے, ان پھلوں سے وہ مانوس ہوں گے, لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا, اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی, اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ. وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کی تیاری کر لیں. تو یہاں پر اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی؟ ایمان کے بعد عمل صالح کی. عمل صالح میں 4 اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 علم, علم کے ساتھ یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے. نمبر 2 اچھی نیت. نمبر 3 صبر. اور نمبر 4 اخلاص. پھر فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور وہ اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. یعنی جنت کے پھل اگرچہ رنگ اور منظر میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقہ فرق ہوگا. یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بندوں کی سمجھ میں آنے والا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا میں کہ جو لوگ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی مشکل زبان میں باتیں کرتے. جو جتنا زیادہ سپر نالج رکھتا ہے اتنی زیادہ مشکل باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہے. اور اسی لیے اس نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی. تو جب کفار اس کتاب جیسی کوئی چیز نہ لا سکے
اس جیسی کوئی صورت نہ لا سکے تو قرآن میں نقص نکالنے لگے کہ اس میں یہ مثال کیوں دی گئی، وہ مثال کیوں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے کر بات فرمائی کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے. یعنی ایمان لانے والوں کے سامنے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی مثال دی جائے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ دلوں پہ پردہ جو پڑ گیا ہے. اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے. اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو. تو گویا بندوں کے گمراہ ہونے میں ان کی اپنی وجہ ہے، اپنا قصور ہوتا ہے. فلما سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.